حضرت جتنا بھی لڑے یاد رکھو آپ کو شدت پسند ہوئے نہیں بولنا چاہیے. ہم ایک عام ولی کو نہیں بول سکتے, بڑے درجے کے ولی ہیں, بڑے بڑے اولیاء اکرام کیا ہے انہوں شدت پسندی. میں آپ کو بولوں ان کی علمی دلالت, ان کی شان, ان کی رفت تو ان لوگوں نے بھی مانا ہے جن کے رد کیے ہیں حضرت نے. میں تم غلط ہے بھائی, صحیح ہو جاؤ بولے. میں بولوں آپ کو دیوبند کے بڑے مفتی اس زمانے کے کیا بولے, بعض پیچیدہ مسئلے آ جاتے ہیں, کچھ حل نہیں ہوتا تو ہم کو سیدی امام احمد رضا قبلہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے لیا, حضرت کا فتاوی رضوی دیکھ لیتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مطلب کہنے کا ہے ہم سے کچھ اختلافات لیکن علمی معاملے میں بہت اونچے ہے بولنے کا مطلب ہوا. اور میں بولوں آپ کو, اب اشرف علی تھانوی صاحب کو فتویٰ دیے حضرت دیے, بولے تو کیا کرے بھائی, تمہاری عبارت ایسی آئی ہے, ایسی عبارت آئی ہے, دیکھو کچھ اچھا مطلب ہے تو بتاؤ. کوئی اچھا مطلب نہیں کر رہا, خالی بے ادبی نظر آ رہی. بولے تم بتائے تو میں تمہارے کو فتویٰ آیا. اب مفتی کے عہدے پہ بیٹھے تو فتویٰ مانگے تو دینا پڑتا نا. میں تو قوم بولتی بیٹھے کے کو جاؤ تسبیح لے کے بیٹھنا نہیں, آ کے کو بیٹھے نہیں بولتی. اب بیٹھے تو جواب دینا پڑتا. اب پوسٹر تو نہیں چھاپے تھے نا بھائی, پوچھے تو دیے, مجبوری ہے. اب فتویٰ دیے تو شدت, نہیں دیے تو کیا نہیں, بیٹھے کہیں کو بولیں گے. اب کیا بولو, نہیں دینا بھی مشکل, دینا بھی مشکل. نہیں دیے تو بیٹھے کہیں کو حضرت تسبیح لے کے نہیں بیٹھنا, کیا بولتے ہیں. اور دیے تو کیا شدت پسندی, کیا شدت بولے تو گھر کی ہے شریعت, جو شریعت کا حکم ہے وہ بتانا پڑتا نا. تو جو شریعت کا حکم تھا وہ بتائے. اب شدت بولے تو کیا, اچھا شدت کیا, آپ کا سنجیدہ انداز دیکھیے. آپ کو فتوے دینے کا شوق نہیں تھا. ارے آپ گناہوں سے بدعقیدیوں سے بچانے آئے تھے, بدعقیدیوں میں پھنسانے نہیں آئے تھے. تو آپ تو چاہتے تھے درس کے ذریعے انہیں سیدھے راستے پر لائے, اسی لیے آپ نہیں چاہتے تھے فتویٰ دینے میں جلد بازی کریں. آپ نے ایک رسالہ لکھا, ایک خط لکھا, لکھ کے بولا بھائی تمہارے بارے میں خط آیا, بولو کیا مطلب ہے تمہاری, بے ادبی نظر آ رہی, تم بے ادبی ہے, کچھ اسلامی پہلو ہے تو بولو. میں بول سکتا ہوں ان کی مطلب یہ نہیں ہے, اسلامی پہلو ہے. میں بولتا ہوں انہوں کافر نہیں ہوتے بول دیتا ہوں. بولے تو خط کا جواب نہیں آیا تو کیا کرے بھی, رجسٹری کرے. خط بولے تو پہنچا نہیں پہنچا, بحثاں نکلتے اس میں سے. اب یہ رجسٹری بولے تو سیدھا لے جا کے پہنچا کے لاتا انہیں, لیے کیا نہیں لیے سوب رہتا اس کے اندر. تو اب اس میں کیا لکھے, دیکھو میں خط بھیجا تھا, جواب نہیں آیا, میں رجسٹری کروں, اس کا جواب میرے پاس 8 دن میں آ سکتا ہے. اتنے میں اگر آپ جواب دے دیں تو میں آپ کو فتویٰ بولوں گا, روک کے رکھوں گا. فتویٰ دے دیں گے تو تمہاری جو بھی وضاحت کریں گے میں وضاحت کے مطابق فتویٰ دے گا. اور اگر جواب نہیں دیں گے 8 دن تک دیکھوں گا, جواب نہیں دیں گے تو پھر میں ذمہ دار نہیں. 8 دن کے بعد اگر کبھی بھی میں تم پہ فتویٰ دے تو میں ذمہ دار نہیں. تم کو تو میں بول دیا بتاؤ کیا مطلب ہے اسلامی, بظاہر تو نہیں نظر آنا. اور اگر جواب رجسٹری واپس کر دیے, قبول ہی نہیں کرے تو میں فتویٰ دوں گا, تب بھی ذمہ دار نہیں ہوں. تو میرا کام تو کیا, تم جواب نہیں دے رہے بولے نا. اس کے بعد رجسٹری واپس ہو گئی, تب کہیں جا کے فتویٰ دیے ہیں. تو بولو اس میں شدت کی کون سی بات ہے, احتیاط کریں نہیں کریں, احتیاط کریں نا. اب انہوں نے فتویٰ دیا, اسلامی کوئی پہلو نظر نہیں آ دیا. جو مفتی کی ذمہ داری ہے, جو تحقیق کرے, تحقیق میں جو آیا وہ کرنا پڑتا. خاموش بیٹھے تو علمی دیانت ہو جاتی تھی. سمجھ کے بھی ایک بات, اب مجبور تھے بولنے کا مطلب, قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں. لوگ پوچھے تو جو بات ہے شریعت کا ڈھونڈ کے دینا چاہیے, مجبور. لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں, آپ کوئی اشرف علی تھانوی صاحب سے کینہ کپٹ رکھنے والے نہیں تھے, ذاتی عداوت نہیں تھی. اب تک ایک کلمہ بھی اس قسم کا فتوے کا گیا تھا کیا اس سے پہلے؟ سوچو تاریخ اٹھا کے, کیوں نہیں. جب یہ فتویٰ, یہ سوال آیا ان کے ایک مسئلے کے بارے میں, تبھی تو یہ بات کرنا پڑا. ان کو دشمنی ہوتی تو کبھی پہلے سے دیتے تھے نہیں تھے. کیا سمجھنے کی بات بھائی, شوق نے. میں کہنا چاہتا ہوں اولیاء اللہ کے دل کی صفائی, شدت پسندی نہیں تھی, احتیاط مزاج میں تھا. احتیاط کرے بول کے تو خط بھیجے, رجسٹری بھیجے. اب جیسا بولے اب میں مجبور ہوں, دے تم جب فتویٰ دیے, جب دیا نا. اچھا انہوں نے فتویٰ دیا کفر کا عبارت کی بنیاد پر, دیگر بنیاد پہ نہیں. جو اچھے چیزاں جو غلط ہے غلط دیے نا. اب حضرت اشرف علی تھانوی صاحب سے پوچھا گیا, کیا اعلیٰ حضرت آپ کو کفر کا فتویٰ دیے اس عبارت میں, آپ کا کیا خیال ہے اس فتوے کے بارے میں؟ وہ بھی پڑھا ہوں میں. کیا جواب دیا معلوم؟ وہ نبی کے عشق
अदब मोहब्बत के वो मर्तबे में थे, उस मर्तबे में होते हुए मेरी इबारत बेअदबी नजर आना जरूरी था। वो मर्तबे में होते हुए भी अगर मुझे काफिर नहीं कहते तो वो काफिर हो जाते। जिनको फतवा लगा वो समझते हैं उनके इखलास को, उनके जज्बात को समझते हैं, क्योंकि कभी भी अल्लाह के पास नीयत देखी जाती। आपका जज्बा फतवा देने की जल्दबाजी नहीं था, उम्मत जो पूछ रही है मसला बताना था। ये मसले में हुक्म ये आता है शरीयत का, और कुछ नहीं। बाद में गड़बड़ी हो तो हरमैन शरीफन के उलमा को बोले, उन्होंने भी ठीक ठीक बोले, फिर बाद में और बोले वो अरबी में गलत अरबी बना, हालांकि वो अल्लाह से डरने वाले थे, अरबी को गलत बनाने वालों में से नहीं थे। वो अल्लाह से अगर इतना ही बनाना तो इतनी एहतियात कई को करते थे जी। वो बोले वो कुछ बना के दिए तो इसलिए वहाँ के मुफ्तियों ने इनकी फतवे की राइट किया। बोले तो यहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े खानखाहों, बड़े बड़े उलमा की बारगाहों से पूछा गया तो बड़े बड़े, मैं शोभ नहीं गिनाता यहाँ पे नामा, वो नामा भी मैं देखो, और खुद एक बार मरतबा महबूबनगर में मैं जुमा को जुमा आता था जी, वहाँ बताए हमारी एक कमेटी थी, मुख्तलिफ कमेटियों से उन्होंने बताया देखो हजरत वो यहाँ के हिंदुस्तान के कैसे बड़े बड़े उलमा ने आला हजरत के फतवे की तायद की थी, बल्कि मैं देखा सू और खुद हमारे महबूब नगर वालों ने भी दिखा था मुझे, देखो मुझे चेहरे भी जहन में है। खैर बहरहाल वो देखा तो उसमें है ये हिंदुस्तान वाले बोले हाँ ये तो खुली बेअदबी है, कुफ्र, ऐसा बोले। तो अब अकेले कहाँ है अरब के सुबहना जी, अब अकेले कहाँ, शरीयत का हुक्म है बताए। अब उनके लिए आसान बात थी भाई, रुजू कर लेते मसला हल हो जाता।